یہ سیب اپنے سر پر رکھ کر سیدھی کھڑی ہو جاؤ، ارشمان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ شام کے سائے دھندلے پڑ رہے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود پستول کی چمک زویا کا رنگ اڑا گئی تھی۔ ارشمان نیازی زویا کی ماں سے بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کر کے لایا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ اگر آپ کا نشانہ چوکا تو میرے سر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، زویا خوف زدہ لہجے میں بولی اور پلٹ کر بھاگنے لگی۔ مگر اگلے ہی لمحے ارشمان نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ زویا درد سے کراہ اٹھی۔ بھاگنے کی غلطی مت کرنا۔ اس کی آواز میں ایسی شفافیت تھی کہ زویا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک اس نے زویا کو زور سے دھکا دے کر اپنے بل ڈاگ ڈیمن کے سامنے گرا دیا۔ کتے نے غراتے ہوئے اس کے پاؤں سونگھنے شروع کیے۔ سیب سر پر نہیں رکھو گی تو ڈیمن تمہیں کاٹ لے گا۔ ارشمان کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ زویا خوف سے چیختی ہوئی پیچھے ہٹی، مگر بل ڈاگ کی غرغراہٹ سن کر فوراً کانپتے ہاتھوں سے سیب اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہوا عجیب سناٹے میں ڈوب چکی تھی۔ ارشمان نے پستول سیدھا اس کی طرف تان لیا۔ پلیز مت کیجیے، زویا کی آواز بری طرح لرز رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ٹریگر دب گیا۔ دھائیں! گولی چلتے ہی زویا نے خوف سے جھٹکے سے سر نیچے کیا اور گولی سیدھی اس کے پیچھے کھڑے درخت میں جا لگی۔ زویا کی چیخ نکل گئی، جبکہ سیب زمین پر لڑکتا چلا گیا۔ ارشمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ نشانہ کبھی نہیں چوکتا میرا۔ یہ سن کر زویا کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ لان میں ابھی بھی بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زویا کے کانوں میں گولی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اتنی بری طرح کانپ رہی تھیں کہ وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ گھٹنوں کے بل گھاس پر گر گئی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی ہچکی بندھ گئی تھی۔ ارشمان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رکا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو صرف کھیل شروع ہوا ہے۔ زویا نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ سنتے ہی ارشمان کی آنکھوں میں خوف خطرناک سرد مہری اتر آئی۔ اس نے جھک کر زویا کی تھوڑی انگلیوں میں پکڑی اور بے رحمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، وہ دھیرے سے بولا، لیکن تمہاری ماں نے بہت کچھ کیا تھا۔ زویا کی سانس رک گئی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈیمن پھر سے زویا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ زویا خوف سے فوراً پیچھے ہٹی۔ ارشمان سیدھا کھڑا ہوا اور جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے بولا، تمہاری ماں نے میرے باپ کو برباد کیا تھا، اور اب میں ان کی سب سے قیمتی چیز برباد کروں گا۔ زویا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے آنسو پھر بہنے لگے۔ ارشمان نے سگریٹ سلگائی، ایک کش لیا اور دھواں اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تمہاری بدقسمتی یہی ہے کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور چلنے لگا، اور ہاں، وہ اچانک رکا۔ آج رات اگر بھاگنے کی کوشش کی نا تو ڈیمن کو بھوکا چھوڑ دوں گا۔ زویا کا دل جیسے سینے میں ہی جم گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ پورا بنگلہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کمرے کے خوفناک ماحول کو مزید بھاری بنا رہی تھی۔ وہ خوف زدہ تھی، کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ارشمان نیازی اندر داخل ہوا۔ ارشمان کو کمرے میں دیکھ کر زویا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بولی، خدا کے لیے مجھے گھر جانے دے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے۔ آپ کی دشمنی تو میری ماں سے ہے، آپ ان سے بدلہ لیں، آپ مجھے جانے دیں۔ زویا کی ڈر کے مارے آواز کانپ رہی تھی۔ زویا کی ڈر سے لبریز آواز سن کر ارشمان نیازی نے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں اور پھر اطمینان سے بولا تھا، جتنی تکلیف تمہیں ہوگی اس سے ڈبل تمہاری ماں کو ہوگی، اسی لیے تو میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو کہ ارشمان نیازی تمہیں یہاں سے جانے دے گا۔ اتنا کہنے آیا تھا کہ ڈائمنڈ کو آج رات کے لیے میں نے کھلا چھوڑ دیا ہے، اسے آزادی ہے اور کہیں بھی جا سکتا ہے۔ وہ چلتا چلتا باہر صحن میں بھی آ کر کمرے کے باہر دروازے کے پاس سو سکتا ہے، تو سوچ سمجھ کے کمرے سے باہر نکلا، ارشمان نیازی نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا، جس پر زویا کا خون منجمد ہو گیا تھا۔
ارشمان نیازی کے جانے کے بعد زویا ڈرتے ڈرتے کھڑکی کے قریب گئی تھی جہاں سے اسے ڈائمنڈ یہاں وہاں ٹہلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے کی جانب ہوتی ہوئی اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا سر گھٹنوں میں دیتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے کسی کے ہاتھوں ذلیل ہوگی۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر زویا پوری رات سو نہیں پائی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی جبکہ چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ زویا چونک کر سیدھی بیٹھی۔ ایک درمیانی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ناشتہ رکھ دوں بی بی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ زویا نے فوراً امید سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، پلیز میری امی کو فون کروا دیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ عورت کے چہرے پر ایک لمحے کو افسوس ابھرا، مگر فوراً اس نے نظر جھکا لی۔ یہاں کوئی ارشمان صاحب کے خلاف نہیں جاتا۔ زویا کے دل میں آخری امید بھی ٹوٹنے لگی۔ وہ پاگل ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شش! عورت فوراً گھبرا گئی۔ آہستہ بولے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اسی لمحے باہر سے قدموں کی آواز آئی۔ عورت فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور ارشمان نیازی اندر داخل ہوا۔ آج اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی، مگر آنکھوں کی ٹھنڈک پہلے سے زیادہ خطرناک لگ رہی تھی۔ باہر جاؤ۔ عورت فوراً سر جھکا کر نکل گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارشمان نے چند لمحے خاموشی سے زویا کو دیکھا اور پھر اس کی نظر ناشتے پر گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دوبارہ سوال نہیں پوچھتا۔ زویا نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ارشمان ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو خوف پیدا کر دے۔ یہی تمہارا گھر ہے اب؟ نہیں، زویا پہلی بار اونچی آواز میں بولی، یہ جیل ہے۔ یہ سنتے ہی ارشمان کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زویا پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ ارشمان اس کے بالکل قریب رکا۔ جیل؟ اس نے سر جھکا کر سرگوشی کی۔ ابھی تم نے میری قید دیکھی ہی کہاں ہے زویا؟ زویا کی سانس اٹک گئی۔ تبھی اچانک ارشمان کا فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا مطلب؟ وہ واپس آ گئی ہیں؟ زویا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی، اور اگلے ہی لمحے ارشمان غصے سے فون کر کے تیزی سے باہر نکل گیا۔ زویا حیرت سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ آخر واپس کون آیا تھا؟ ارشمان کے جاتے ہی کمرے میں دوبارہ وہی بوجھل خاموشی چھا گئی۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کون تھا جس کے آنے کی خبر نے ارشمان نیازی جیسے پتھر دل انسان کے چہرے پر بے چینی پھیلا دی تھی؟ زویا نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں دروازے سے تک آ پہنچی۔ ارشمان جلدی میں دروازہ ٹھیک سے بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے باہر جھانکا تو رازداری خالی تھی۔ نیچے لان سے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ احتیاط سے سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال کے قریب پہنچی۔ وہاں ارشمان کسی سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں دوبارہ قدم رکھنے کی؟ ارشمان کی آواز میں غصہ اور نفرت کی ملی جلی لہر تھی۔ یہ میرا بھی گھر ہے ارشمان، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے کسی بے گناہ لڑکی کو یہاں قید کر رکھا ہے۔ ایک پروکار مگر کرخت زنانہ آواز گونجی۔ زویا نے دیوار کی اوٹ سے دیکھا۔ ایک سفید بالوں والی خاتون جو وضع کتا سے کافی امیر کبیر لگ رہی تھی، ارشمان کے سامنے سینہ تان کے کھڑی تھی۔ وہ بے گناہ نہیں ہے، وہ ثروت بیگم کی بیٹی ہے، ارشمان چلایا۔ اور ثروت بیگم کی دشمنی کا بدلہ تم ایک بچی سے لوگے؟ کیا یہی سکھایا تھا تمہارے باپ نے؟ خاتون نے تھیکے لہجے میں سوال کیا۔ ارشمان نے غصے سے کڑی پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ میرے باپ کا نام مت لیں، انہیں برباد کرنے والی اس لڑکی کی ماں تھی، اور اب میں اسے وہی درد دوں گا جو میرے باپ نے سہا تھا۔ زویا یہ سب سن کر کانپ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی آگ کا ایندھن بن رہی ہے جو برسوں پہلے لگی تھی۔ خاتون کی نظر اچانک سیڑھیوں کے پاس چھپی زویا پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی کی چمک ابھری۔ باہر آؤ بچی، ڈرو مت، خاتون نے نرمی سے کہا۔ ارشمان تیزی سے پلٹا۔ اس کی نظریں جب زویا پر پڑیں تو ان میں وہی شفافیت واپس آ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی باہر آنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ ڈیمن باہر ہے۔ ڈیمن کو میں نے بند کروا دیا ہے، خاتون نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اور اب یہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی۔ ہرگز نہیں، ارشمان نے پستول نکال کر میز پر پٹک دی۔ یہ یہاں سے تبھی جائے گی جب ثروت بیگم خود اسے لینے آئیں گی، اور وہ کبھی نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہاں قدم رکھنے کا مطلب موت ہے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دو پاگلوں کے درمیان پھنس گئی ہے۔ خاتون زویا کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ارشمان کی تائیں ہوں، زرینہ بیگم۔ یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔
جتنا تم سمجھ رہی ہو، لیکن میں تمہیں اس درندے کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی لمحے آیوشمان کے موبائل پر ایک میسج ٹون بجی۔ اس نے فون دیکھا اور ایک عجیب سی ہنسی ہنسا۔ لو، تمہاری نجات کا راستہ کھل گیا، تمہاری ماں کا میسج آیا ہے۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط پر۔ زویا نے تڑپ کر پوچھا۔ کیا شرط؟ آیوشمان نے زویا کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان سے ملنے سے پہلے تمہیں شادی کے بندھن میں باندھ دوں، تاکہ ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے نیازی خاندان کی قید میں آ جائے۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسا بدلہ تھا؟ اور اس کی ماں اس طرح کی شرط کیوں رکھے گی؟ آیوشمان نے زویا کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور پھر اپنی تائی کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، تائی جان، اسے کمرے میں لے جائیں۔ اب اس کی ماں کے سامنے تبھی لے جایا جائے گا جب یہ میرے نکاح میں آئے گی۔ آیوشمان، ایک بار پھر سوچ لو، تم غلط کر رہے ہو، وہ معصوم ہے، اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تائی جان، میں نے کہا نا، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور ویسے بھی اس کی ماں کو تو پرواہ نہیں ہے، اس نے تو خود بھی شرط رکھی ہے کہ مجھے اس کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لینا ہوگا۔ اس کی ماں تو موقع کا فائدہ اٹھانا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ مگر آیوشمان بیٹا، تم تو ہوش کے ناخن لو، اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو یقیناً یہ سب کبھی بھی برداشت نہ کرتی۔ آیوشمان کی آنکھوں کے سامنے وہ سیاہ رات لہرانے لگی۔ اس کی ماں کی چیخیں، اس کی ماں کی بے بسی، وہ سب آیوشمان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ آیوشمان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ تائی جان زویا کے قریب آئیں، اسے پچکارتے ہوئے بولی، بیٹا، آیوشمان کا دل برا نہیں ہے۔ اس کی ماں کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد اس کے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس چیز کا دکھ ہے اسے، اسی لیے وہ تمہیں دکھ دے کر تمہاری ماں کو سزا دینا چاہتا ہے۔ مگر تمہاری ماں، وہ تو شاید خدا کے انصاف سے ہاتھ چھڑائے بیٹھی ہے۔ کیا کیا تھا میری ماں نے ایسا ان کے ساتھ جو یہ ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ تمہاری ماں جس ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی، اسی ہاسپٹل میں آیوشمان کے والد صاحب کئی برسوں پہلے کمپاؤنڈر تھے۔ تمہاری ماں ابورشن کروانے سے لے کر بچے کا جینڈر بتانے تک کے سارے کام کرتی تھی، جو کہ قانوناً جرم سمجھے جاتے ہیں۔ تمہاری ماں بھاری بھرکم پیسے لے کر یہ سب کیا کرتی تھی۔ یہ بات آیوشمان کے باپ کو پتہ چلی تو اس نے بہت سمجھایا تمہاری ماں کو، مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ آیوشمان کی ماں پیٹ سے تھی۔ اس رات تمہاری ماں اپنے کسی دوست کی سالگرہ سے واپس آئی تھی۔ وہاں پر اس نے حرام مشروب پی رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سچویشن میں نہیں تھی کہ کسی کا علاج کر سکے۔ اسی وقت آیوشمان کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ آیوشمان کے والد انہیں دوسرے ہاسپٹل لے جانا چاہتے تھے، مگر تمہاری ماں کی ضد اور انا نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ انہوں نے خود آپریشن کرنے کی ٹھان لی۔ وجہ ان کی انا پر کیا گیا وار تھا۔ دوستوں نے کہا تھا کہ یہ جتنی بھی قابل ڈاکٹر کیوں نہ ہو، نشے میں ہونے کے بعد کسی کا علاج نہیں کر سکیں گی۔ اسی چیز کی اکڑ دکھانے کے لیے انہوں نے نشے میں آپریشن کر دیا۔ نتیجہ، آیوشمان کی ماں اور اس کا بچہ دونوں ہی مر گئے۔ اس چیز کا صدمہ آیوشمان کا باپ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے یہ بات پولیس میں جا کر بتائی، کمپلین کروائی، مگر تمہاری ماں نے پیسے سے سب خرید لیا اور الٹا آیوشمان کے باپ پر کیس لگا کر اسے جیل پہنچا دیا۔ جیل میں آیوشمان کا باپ ہارٹ اٹیک سے مر گیا اور آیوشمان نے بنا ماں باپ کے یہ زندگی گزاری۔ اس نے خوب محنت کی، اس نے وہ سب حاصل کیا جو حاصل کرنا تمہاری ماں کے لیے آسان تھا۔ اس نے پیسہ خریدا، پاور خریدی، سب کچھ، اور آج وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، اسے تبھی محبت ہو گئی تھی تم سے، مگر تب تک وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ مگر جب اسے تمہارے بارے میں پتہ چلا، تب اسے اس کے اندر نفرت پیدا ہو گئی۔ اپنی محبت جیسے بھول بیٹھا ہے وہ۔ اسے سمجھو، اسے تھوڑا وقت دو۔ مجھے یقین ہے تمہاری معصومیت، تمہاری سچائی آیوشمان کے دل میں لگی نفرت کو کم کر دے گی۔ تائی جان کی بات سن کر زویا کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں اپنے پاور کا اس طرح غلط استعمال کرے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر مولوی صاحب آئے تھے۔ زویا نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نکاح کو دل سے قبول کیا تھا، جبکہ آیوشمان، وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ زویا کی ماں کو تکلیف ہو۔ آیوشمان کمرے میں آیا تو زویا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ زویا کو دیکھ کچھ پل کے لیے آیوشمان کی نظریں ٹھہر گئی تھیں، مگر اگلے ہی پل آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور سختی سے اس کے ہاتھ کو دبوچتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا۔ زویا نے اپنی معصوم آنکھوں سے آیوشمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، میری ماں نے آپ کے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، مگر آپ اس کی سزا اگر مجھے دیں گے تو انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ جب انہوں نے آپ کے سامنے میرے اور اپنے نکاح کی شرط رکھی ہے، تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے اذیت دینے سے انہیں اذیت محسوس ہوگی؟ انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا، آپ انہیں سزا دیں۔
ان کے خلاف ثبوت ڈھونڈیں، مگر مجھے سزا مت دیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ بھائی جان نے بتایا مجھے۔ تو کیا آپ اپنی محبت کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ زویا کی بات سن کر ارشمان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی سختی موجود تھی۔ زویا نے آہستہ سے اپنے ہاتھ ارشمان کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما اور محبت سے چور لہجے میں بولی تھی، میں جانتی ہوں آپ تکلیف میں ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ اذیت میں ہیں، آپ نے اتنا وقت، کتنے سال تنہائی میں گزار دیے، یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہوا۔ مجھ سے وعدہ کریں، اگر آپ نے مجھے ایک موقع دیا تو میں آپ کی تمام تر تنہائیوں کو دور کر دوں گی۔ زویا کے اعتراف محبت نے ارشمان کے دل پر لگے تالے کو توڑ دیا تھا، اور ارشمان نے محبت سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی اور اپنی محبت کی ایک نئی داستان بنی تھی۔ ارشمان کے ہونٹ بند تھے، مگر اس کا عمل اس کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ اگلے ایک مہینے تک ارشمان اور زویا تمام تر ثبوت اکٹھے کرنے لگے۔ اسی دوران زویا نے اپنی محبت سے ارشمان کو جیت لیا تھا۔ ارشمان زویا کا ساتھ پا کر خوش تھا، مگر ابھی بھی اس کے دل میں اپنے ماں اور باپ کی تکلیف موجود تھی۔ ایک مہینے کی لگاتار محنت کے بعد آخرکار انہیں بہت سے ثبوت مل ہی گئے تھے۔ ارشمان زویا کو اپنے ساتھ لیے ساس کے عالیشان بنگلے پر پہنچا۔ وہاں ایک محفل جمی تھی، جہاں وہ اپنی طاقت اور پیسے کی نمائش کر رہی تھی۔ ارشمان نے خاموشی سے تمام ثبوتوں کی کاپیاں اور وہ پرانی فائلیں میز پر رکھ دیں جنہیں زویا کی ماں نے برسوں پہلے دفن کر دیا تھا۔ زویا کی ماں کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے حقارت سے زویا کی طرف دیکھا۔ تو تم نے اپنے ہی خون کے خلاف مخبری کی؟ زویا نے ہمت سے جواب دیا، ماں، خون کا رشتہ تبھی معتبر ہوتا ہے جب اس میں انسانیت ہو۔ آپ نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑا تھا۔ میں ارشمان کی بیوی ہونے کے ناطے نہیں، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے حق کا ساتھ دے رہی ہوں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زویا کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اس بار نہ پیسہ کام آیا اور نہ ہی اثر و رسوخ، کیونکہ ارشمان نے قانون کے ہر سوراخ کو اپنی محبت اور ثبوتوں سے بند کر دیا تھا۔ جب وہ عورت ہتھکڑیاں پہنے باہر نکل رہی تھی تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اقتدار کا سورج ہمیشہ نہیں چمکتا۔ اس نے جس بیٹی کو مہرہ بنا کر ارشمان کے نکاح میں دیا تھا، وہی بیٹی آج اس کے انجام کی وجہ بنی تھی۔ گھر واپسی پر ارشمان بہت خاموش تھا۔ زویا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ارشمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ آنسو تھے جو برسوں سے اس کے اندر پتھر بن چکے تھے۔ زویا، آج میرے ماں باپ کی روح کو سکون مل گیا ہوگا، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، اور آج سے آپ کی زندگی کے سارے عذاب ختم ہوئے۔ اب ہم اپنی ایک ایسی دنیا بنائیں گے جہاں صرف سکون اور محبت ہوگی۔ ارشمان نے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ انتقام کی آگ بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ محبت کی ٹھنڈک نے لے لی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کبھی کبھی کسی کو سزا دینے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اسے اذیت سے آزاد کرنا ہوتا ہے۔ نفرت ہار گئی تھی اور ایک نئی زندگی جیت گئی تھی۔ باہر ساون کی پہلی بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دے رہی تھیں۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی۔ ارشمان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے اندھیرے میں کہیں گم تھا، لیکن اس کے ذہن میں اب بھی سیاہ راتیں نہیں تھیں، بلکہ زویا کی کہی ہوئی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ زویا دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے قریب آ کر خاموشی سے اپنا سر ارشمان کے چوڑے شانے پر رکھ دیا۔ ارشمان نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر زویا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ دہتی ہوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سمندر تھا جس میں صرف زویا کی عقیدت تھی۔ تم تھک گئی ہوگی نا زویا، اس ایک مہینے میں تم نے میرا کتنا ساتھ دیا، میری کڑوی باتیں سہی، میری خاموشیوں کو جھیلا، ارشمان نے دھیمی آواز میں کہا اور اس کے چہرے پر آتی ایک لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے ارسا دیا۔ زویا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، جن میں اس وقت ستارے جھلملا رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ ارشمان کے دل پر رکھا، جہاں دھڑکنیں اب پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور منظم تھیں۔ تھکن کیسی ارشمان؟ میں تو اس دن تھکتی جب آپ کا دل مجھ سے دور ہوتا، آج یہاں صرف سکون ہے۔ آپ کی دھڑکنیں اب مجھ سے انتقام کا سوال نہیں کرتی، بلکہ میرا نام لیتی ہیں۔ ارشمان نے تھوڑا جھک کر زویا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور انہیں بڑی نرمی سے بوسہ دیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسا عہد تھا جو لفظوں کا محتاج نہ تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا زویا کہ جس آگ میں میں جل رہا تھا، وہی آگ تمہاری محبت کی وجہ سے گلزار بن جائے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تمہاری ماں سے بدلہ لے کر جیت جاؤں گا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں تب جیتا جب میں نے تمہیں پایا۔ زویا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے شرارت اور محبت کے میل جلے تاثر کے ساتھ
کہا، تو کیا اب مسٹر آیوشمان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں؟ آیوشمان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ شکایت صرف وقت سے ہے کہ اس نے مجھے تم تک پہنچانے میں اتنی دیر کیوں کی، لیکن اب یہ بارش، یہ خاموشی اور تم، میرے پاس اب مانگنے کو باقی کچھ بھی نہیں رہا۔ بارش کی آواز تیز ہو رہی تھی، لیکن اس کمرے میں موجود دونوں دلوں کے درمیان ایک ایسا سکوت تھا جو کائنات کی ہر آواز سے زیادہ خوبصورت تھا۔ آیوشمان نے زویا کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی اور زویا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر گویا اپنی پوری کائنات پا لی تھی۔ اس رات چاند بادل کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، کیونکہ زمین پر دو روحیں اپنی ادھوری داستان مکمل کر رہی تھیں۔ یہ محض ایک نکاح نہیں تھا، یہ دو زخمی دلوں کا ایک دوسرے میں گم ہو جانے کا نام تھا۔ اب نہ کوئی ماضی تھا، نہ کوئی انتقام، بس ایک لامتناہی محبت تھی جو ساون کی بوندوں کی طرح ان کے آنگن میں برس رہی تھی۔